ناظرین گرامی، ہم لوگ اکثر یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ویڈیوز ایسے بچوں کی ہوتی ہیں جن کی عمر 4 سے 5 سال ہوتی ہے اور وہ حیرت انگیز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے کسی ایسے بچے کی ویڈیو آ جائے جو کہ پیدائش کے فوراً بعد اپنے ماں باپ سے باتیں کرنا شروع کر دے تو یقیناً ایسی ویڈیو ہمارے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ کیا ہے اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، اس جانب بڑھنے سے قبل بچوں کی پیدائش سے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور سے صحیح سالم اعضاء والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تم اس میں کوئی اعضاء کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ ناظرین گرامی، یہاں اسلامی فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کسی بچے نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں ہی ماں کی گواہی دینے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حکم ربی سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ان کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام انہیں لے کر وادی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے مریم علیہ السلام کے کردار پر الزامات لگانا شروع کر دیے اور ان پر کیچڑ اچھالنے لگے کہ تم تو غیر شادی شدہ ہو تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرور مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کچھ بدکاری یا غلط کاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی والدہ کو سچا اور پاک دامن ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں ہی زبان اور بولنے کی طاقت عطا کر دی اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، میری ماں مریم ایک پاک دامن اور نیک عورت ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے بچے کی بات کی جائے گی کہ جس نے پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ بچہ کون اور کہاں پیدا ہوا، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی والدہ کے کردار کی گواہی دی تو لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی گود میں یہ بچہ کیسے بول پڑا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جیسے ماں کی گود میں اس بچے کا بولنا اللہ کا معجزہ ہے، ویسے ہی اس بچے کی پیدائش اللہ رب العالمین کا ہی معجزہ ہے اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نہایت ہی خاص بچہ ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی مریم علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ کی۔ خواتین و حضرات، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا سب سے زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے اور بے شک ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو ماں بناتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کی حفظ عطا کرتا ہے جو کہ وہ اپنے بچے کی ہر قسم کی ضرورت کو جان جاتی ہے۔ بچہ کب سوئے گا، اس کو کب دودھ پلانا ہے، بچہ بیمار تو نہیں اور کس وقت پر بچے کو کیا چاہیے، یہ تمام تر باتیں اور ضروریات بچہ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتا لیکن ماں ان باتوں کو بخوبی جانتی ہے۔ بچہ صرف روتا ہے اور ماں اس کی ہر ضرورت کو جان لیتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب کوئی بچہ بولنے لگے اور الفاظ کو سیکھتا ہے اور جو سب سے پہلا لفظ عموماً بچے ادا کرتے
ہوتے ہیں وہ ماں یا ماما ہوتا ہے، اور یہ سن کر ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے باتیں کرنا شروع کر دے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی، یقیناً اسے بھی آپ کی طرح کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے جہاں ایک ویڈیو اسپتال میں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وائرل بھی ہو گئی۔ عمومی طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ رو نہیں رہا بلکہ ہنس رہا ہے۔ اس بچے کو جب ماں کے قریب لے جایا گیا تو ماں نے اپنے بچے کو مسکرا کر دیکھا تو اس بچے نے بھی ماں کے ساتھ کھلکھلانا شروع کر دیا۔ ماں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے پیار کیا، اور جس طرح سے والدین اپنے بچے سے لاڈ اور پیار کرتے ہیں تو یہ بچہ ہر عمل کا جواب ہنس کر دینے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین گرامی، بچوں کی اور بھی کئی واقعات اور معجزات انٹرنیٹ پر وائرل ہیں۔ ایک معجزہ بھارتی ریاست پٹیالہ کا ہے۔ یہاں ایک دیہاتی رنویر رہائش پذیر تھا۔ رنویر کا تعلق ہندو کنٹر خاندان سے تھا۔ رنویر ایک ڈاک خانے میں سرکاری ملازم تھا اور وہ مسلمانوں کا شدید دشمن بھی تھا۔ اور بابری مسجد کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ یہ مسجد وہ مسجد تھی جسے ہندوؤں نے یہ کہہ کر منہدم کر دیا کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اس مسجد کو ہندوؤں کے رام مندر کی جنم بھومی یعنی پیدائش کی جگہ پر تعمیر کیا تھا۔ یہ مسجد بھارتی ریاست اتر پردیش میں تھی، اور اب بابری مسجد کو شہید کرنے والے ہندوؤں میں رنویر بھی شامل تھا۔ رنویر جو کہ کٹر ہندو اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، لہٰذا اس نے بابری مسجد کو گرانے کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گاؤں میں بھی جو مساجد تھی، رنویر اور اس کے خاندان والے اس کے بہت خلاف تھے۔ رنویر مسلم دشمنی میں یہ بات بھول چکا تھا کہ اللہ چاہے تو کفر کے سائے میں بھی توحید کا نام لیوا موسیٰ کو پال سکتا ہے، اور کوئی اس کا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ رنویر نے اذان کی آواز اپنے گھر آنے پر اپنے گاؤں کی مسجد کے مینار اور لاؤڈ اسپیکر کو توڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صدا اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھے کہ اسی ماں رنویر کا بیوی کا پاؤں بھاری ہو گیا اور وہ امید سے ہو گئی۔ رنویر کی شادی کو 30 برس ہو چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی۔ اس نے یہ سنا تو فوراً مندر جا کر چڑھاوے چڑھانے لگا اور اپنی مندر میں اپنے بتوں کے سامنے شکر ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے کا وقت گزرا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو رنویر بہت خوش تھا کہ رام نے آخر اس کی بات سن ہی لی اور اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رنویر کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن رنویر کا بیٹا رو نہیں رہا بلکہ حیرت انگیز طور پر اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رنویر کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہندو گھر میں اللہ کا نام لیوا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، وہ اس بچے کو مار بھی نہیں سکتا تھا کہ 30 سال بعد اولاد کی نعمت ملی تھی۔ رنویر کو خیال آیا کہ اس نے مسجد کے مینار اور اسپیکر کو اس لیے توڑا تھا تاکہ اللہ کی اذان کی آواز نہ سنائی دے، اور اللہ نے اس کے گھر کے اندر اس کے بیٹے کے ہی زبان سے اپنا نام اور اس کا ورد جاری کر دیا۔ رنویر یہ معجزہ دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ رنویر کے خاندان اور گاؤں کے لوگ تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی، جس کے بعد کئی ہندو مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔